بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اکثر سوال آتا ہے کہ ہم نے عوام پاکستان کیوں بنائی؟ یہ جو سیاسی پارٹی ہے جو شاہد عباسی صاحب نے اور میں نے اور چند دوستوں نے مل کے بنائی ہے، یہ بنانے کی کیوں ہمیں ضرورت پیش آئی؟ جب ہم لوگ مسلم لیگ کو خیر بات کہہ چکے تھے اور پاکستان بھر میں ہم گئے، کوئٹہ، پشاور، لاہور، کراچی، حیدرآباد، دیگر شہروں میں گئے اور ہم سیمینار کرتے رہے ری امیجننگ پاکستان کے عنوان سے، کہ جس میں ہم سوچ رہے تھے کہ وہ باتیں کریں اور وہ باتیں سنیں جس سے ہم آئیڈیاز لے سکیں کہ پاکستان کو ری انویگریٹ کیسے کریں گے، پاکستان کے اندر پھر ایک جوش ولولہ ترقی کا کیسے لے کر آئیں گے۔ حیدرآباد گئے، سندھی بھائیوں سے بات چیت کی، کراچی گئے، وہاں پہ بہت مختلف شعبہ جات زندگی کے لوگوں سے بات کی، پشاور میں کیا، اسی طرح لاہور میں کیا۔ ایک بات جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے، اور کچھ عرصہ کیونکہ شاہد عباسی صاحب ایک طویل عرصہ سیاست میں رہے ہیں، حکومت میں رہے ہیں، وزیر اعظم تک کے رہے ہیں 10 مہینے کے لیے، اور میں بھی 2 مہینے وزیر خزانہ رہا ہوں۔ جو بات ہم کو سمجھ میں آئی ہے کہ پاکستانی سب لوگ، ہر صوبے کے لوگ، ہر ایتھنیسٹی کے لوگ، ہر زبان بولنے والے، ہر فرقے کے لوگ، سب چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان آگے بڑھے، ان کے بچوں کا مستقبل ان سے بہتر ہو اور ان کے پوتوں کا، نواسوں کا مستقبل ان کے بچوں سے بہتر، لیکن ایسا ہو نہیں رہا اور ایک مایوسی پھیلی ہوئی، اور جتنی محنت کر رہے ہیں ہم، اس کا مزہ ہمیں نہیں مل رہا، اس کا پھل ہمیں نہیں مل رہا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ پاکستان ایک تو یہ اشرافیہ کے کنٹرول میں ہے، اس کا میں تفصیل 1 سیکنڈ میں دیتا ہوں، مگر جو زیادہ امپورٹنٹ بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ہمارا جو نظام حکمرانی ہے وہ اتنا ناقص ہو گیا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا ہے، اور جب تک ہم اس نظام کو نہیں بدلیں گے، اس نظام کو ہول سیل طریقے سے چینج نہیں کریں گے، ہم جب تک پاکستان کو آگے لے جا سکتے۔ تو آپ کو پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو اس نظام حکمرانی کو آپ کو خیر بات کہنا پڑے گا، نیا نظام حکمرانی لانا پڑے گا، یا اس میں اتنی تبدیلیاں لانی پڑیں گی کہ اس کی شکل بدلے۔ اور یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ ایگزسٹنگ سیاسی پارٹیوں کو جو اس نظام کا حصہ ہیں، جس پارٹیوں کو اس نظام سے فائدہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے، ان کا کوئی دل نہیں ہے، نہ ان کا کوئی دماغ ہے کہ اس نظام کو بدلے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو جو کہ پنجاب میں کافی عرصے سے برجمان ہے طاقت پہ، یا سندھ میں پیپلز پارٹی ہو جو کہ یہاں پہ 18 سال سے حکمرانی کر رہی ہے لگاتار، یا آپ کے پی میں پی ٹی آئی ہے جس کی 10 سال، اب 11واں سال ہے حکمرانی کا، یا وفاق میں 2-3 پارٹیاں کوئی بھی ہوتی ہیں، پچھلے 3 سال میں ہر 4 سال میں ہر پارٹی رہ چکی ہے حکمرانی میں، پی ٹی آئی شمول۔ ان لوگوں کو نہ اس بات کا شعور ہے اور نہ اس بات کا ادراک ہے، نہ اس بات کی جستجو ہے کہ اس نظام کو بدلے جائیں تاکہ پاکستان کو آگے لے جائیں۔ اس لیے ہم کو یہ پارٹی بنانی پڑی کہ ہم یہ بات رکھنا چاہتے تھے لوگوں کے سامنے کہ جب تک یہ نظام چلتا رہے گا، نہ پاکستان آگے بڑھے گا، نہ پاکستانی آگے بڑھیں گے۔ یہ وہ نظام ہے کہ جہاں پہ بچے اسکول میں نہیں جاتے، غریب آدمی کے، مڈل کلاس کے، لیکن صرف اشرافیہ کے بچوں کو اچھی تعلیم ملتی ہے۔ یہ وہ نظام ہے کہ جہاں اچھی صحت، جو اشرافیہ کے لوگ ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے باہر جاتے ہیں، لیکن جو پاکستان میں بھی جو ہے وہ مہنگی ہسپتالیں 2-3 ہیں، ایک آدھ کراچی میں، ایک آدھ لاہور میں ہے، اور ان کو اچھے علاج معالج مل جاتے ہیں لیکن باقی لوگوں کو نہیں ملتے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اب عام آدمی کو پانی تو نہیں ملتا، مگر اب ہوا بھی نہیں مل رہی سانس لینے کے لیے، تو اس کے گھر میں اگر وہ صاحب حیثیت ہے اور گھر میں اس کے ایئر پیوریفائر لگے ہیں تو وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے سانس لے سکتا ہے، اس کے بچے بھی اچھا رہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی جو جھگی میں رہتا ہے، جو کہ 30,000-50,000 روپے کا ایئر پیوریفائر افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو یہ آلودہ ہوا سے سانس لینا پڑتا ہے۔ تو یہ ملک جو ہے یہ صرف اشرافیہ کے لیے چلتا ہے، جس سے کہ اندر بیوروکریٹس ہوئے، فوجی افسران ہوئے، سینئر لوگ، ججز ہوئے، صاحب ثروت لوگ، انڈسٹریلسٹ وغیرہ ہوئے، بڑے بڑے علماء کرام ہو گئے، ان لوگوں کے لیے چلتا ہے، ان کے بچوں کے لیے چلتا ہے، باقی عام پاکستانیوں کے لیے نظام نہیں چلتا۔ تو باقی عام پاکستانیوں کو آگے لے کر آنا ہے تو اس نظام میں سیریس تبدیلی کرنی پڑے گی، اور اسی لیے ہم نے ایک پارٹی بنائی۔ یہ پارٹی بنانے کا کام آسان نہیں ہے، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جن کی بڑی بڑی سیاسی پایا ہے ہر جگہ پہ، ان کے سامنے ان کی ٹکر لینا آسان نہیں ہے، لیکن ہم اپنی بات پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر شاہد خاقان عباسی صاحب اور میں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، سیاسی مقام بھی دیا ہے، تو اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے اپنے ملک کے لیے تو پھر کون کرے گا؟ تو ہم کسی اور کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے اگر اپنے آپ کو اس باری جمع کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے تاکہ عوام کے پاس جا کے یہ بتا سکیں کہ اس نظام کو بدل کے نیا نظام لانا ہے۔ کیا نیا نظام ہوگا؟ 2-4 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب تک کہ ہم لوکل لیول تک گورنمنٹ نہیں لے کے جاتے، پاکستان میں 36-37 جو ڈویژنز ہیں ان کو امپاور کرتے ہیں، ان کے اندر الیکٹڈ میئرز ہونے چاہیے جن کے پاس پولیس، پانی، سڑکیں، کچرا، تعلیم اور صحت کا انتظام ان کے پاس۔ باقی چیزیں صوبوں پہ رہتے ہیں، ہم صوبے کی توڑ پھوڑ کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 6 چیزوں کو، جو ضروریات زندگی ہیں، جو صوبے کا کام ہے جس میں وہ فیل ہو چکے ہیں، وہ ہم دے دیں ڈویژنز کو۔ ڈویژنز کے اندر بھی ہمارے میئر ہونے چاہیے اور ڈسٹرکٹ میں بھی میئر ہونے چاہیے، اور بلکہ اسکولیں تو اور ہسپتال تو ہم ڈسٹرکٹ کو دینا چاہتے ہیں۔ اور جب تک ایک
الیکٹڈ آدمی یا عورت نہیں ہٹے گی جب تک کہ دوسرا الیکٹڈ بندہ نہیں آ سکتا. اور یہ ان کی حکومت جو ہے وہ صوبوں کی مرہون منت نہیں ہونی چاہیے, وہ آئینی طور پہ ہونی چاہیے. یہ ایک پہلا وہ چینج کرنا ہے. دوسرا, اس ٹیکس نظام کو بدلنا ہے. جس ٹیکس نظام کے اندر 1000 ایکڑ کی اراضی آپ کے پاس ہو, آپ کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن 50,000 روپے کی نوکری کر رہے ہیں, آپ کا ٹیکس کٹتا ہے. آپ اربوں روپے کے مکانوں میں, بنگلوں میں رہتے ہیں, لاہور میں, کراچی میں, آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا, لیکن آپ چھوٹی سی اگر ایک 4 لومیں لگا لیتے ہیں فیصل آباد میں تو آپ کو ٹیکس کی بھرمار ہے. تو یہ ٹیکس کے نظام میں انصاف لانا ہے, ایکویٹی لانی ہے, یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام ہے کہ جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کو ایڈریس نہیں کرتے اور وفاق کے اور صوبوں کے اور ڈسٹرکٹ ڈویژن کے شیئر کو پھر سے ڈیسائیڈ نہیں کرتے اور سب کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ڈالتے ٹیکس جمع کرنے کی, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ڈیفیسٹ رہے گا اور مہنگائی رہے گی. تو مہنگائی کا خاتمہ کرنا ضروری ہے. چوتھا نظام ہے کہ ہمارے یہاں 80 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں, 2 کروڑ 65 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں, 40% پاکستانی بچہ اسٹنٹڈ ہے, جس کو خوراک نہیں ملتی, جو آج رات کو بھوکا سوئے گا اس میں سے لاکھوں بچہ. جب تک کہ ہم اپنے غریب لوگوں کو اوپر نہیں لاتے, ان کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر کر کے, ان کی بہتر اسکولیں بہتر بنا کر, ان کے ہیلتھ کی فیسلٹیز بہتر بنا کے, پاکستان آگے نہیں بڑھے. اس لیے ہم نے پرائیویٹ اسکولوں کو بھی واؤچر دینے کا فیصلہ کیا کہ پرائیویٹ اسکولوں کو بھی واؤچر دیں گے حکومت کی طرف سے, تاکہ غریب بچے ادھر بھی جا سکیں. پاکستان بھر کے جو ہوشیار ترین 1 یا 2% کے بچے ہوں گے, ان کی پوری ذمہ تعلیم کی حکومت لے گی. جو بیسٹ تعلیم بھی اگر ان کو ملتی ہے, جدھر بھی ملتی ہے, جس اسکول میں ملتی ہے, 40,000 روپے کے اسکول میں بھی داخلہ ملتا ہے تو حکومت دے گی اس کو. تو تعلیم, صحت, روزگار گارنٹی کرنی ہے, مہنگائی کم کرنی ہے, لوکل گورنمنٹ بنانے ہیں, NFC ایوارڈ میں تبدیلی لے کر آنی ہے تاکہ ذمہ داریاں بڑھ سکیں, اور ٹیکس کے نظام کے اندر انصاف لے کر آنا ہے. یہ چیزیں جب تک نہیں کریں گے ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور یہ چیز کرنے کے لیے ہم کو جو بھی نظام کرنا پڑے گا وہ نظام لے کر آئیں گے تاکہ یہ چیزیں ہوں اور پاکستان آگے بڑھے. یہی مقصد تھا عوام پاکستان کا, یہی مقصد ہے عوام پاکستان کا, اور یہی مقصد انشاءاللہ رہے گا عوام پاکستان کا. شکریہ. عوام پاکستان, بدلیں گے نظام.